جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں خالد بٹ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت میڈیا آزاد دیکھ رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک کے اندر ایک طرف ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ دہشت گردی کا صفایا بھی ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، فوجی جوان بھی کچھ شہید ہوئے ہیں، دوسری طرف سیلاب نے تباہیاں مچا دی ہیں اس ملک کے اندر، صفحہ ہستی سے سارے دیہات کو مٹا دیا گیا ہے۔ ان حالات کے اندر جہاں ہم نے جمہوریت کو بچانے کی تقریریں بھی کر لی، جوائنٹ سیشن بھی ہو گئے، بڑے تگڑے ہوئے، اب کیا؟ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان حالات میں ہمیں سیاست کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ملک کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ ایک طرف آئی ڈی پیز تھے، اب جو لوگ سیلاب کی وجہ سے نکلیں گے اپنی جگہوں سے وہ کہاں رہیں گے، اور اگر ہم یوں ہی سیاست میں لڑتے رہے اور پارلیمنٹ کی حد تک تقریریں کرتے رہے تو شاید معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں سیریسلی اس طرف دیکھنا پڑے گا، لیکن سیاسی تناؤ ختم کرنے کا ٹائم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ حفظہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو آپ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ میں بھی کہنا چاہ رہی تھی کافی، اور مطلب میرا اب فی الحال کچھ ابھی انالیسز اور تبصرے دینے کا وقت نہیں رہا۔ بہت ہی سیڈلی جو ہے پاکستان جو ہے وہ اتنے مطلب اب چلے آئی ڈی پیز کا ایشو ہے، پھر مائنورٹیز بھی، ہمارے سکھ جو ہمارے مائنورٹی ان کو بھی پچھلے 5 مہینے میں 5 جو ہے وہ ٹارگٹ ان کی کلنگ ہوئی ہے۔ یہاں کراچی میں بھی دن بدن کو بھی کوئی کہاں کا مفتی، کوئی کہاں کا علامہ، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب گورننس کی طرف سے کوئی سوال، مطلب اب وہ پارلیمنٹ میں جو ایشوز کو ریز ہونا چاہیے وہ ایشوز ریز نہیں ہو رہے، سب ایک دوسرے کی گریبان کے اوپر مطلب مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں۔ تو میری اب یہ گزارش ہے پی ایم ایل این سے بھی اور پی ٹی آئی اور پیٹ وغیرہ جتنی بھی تمام جمہوری پارٹیز ہیں، وہ اب اپوزیشن کا جو جرگہ بیٹھا ہے وہ اس وقت نیوٹرل ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اور کسی، تو وہ جو سلوشن دیتا ہے، چاہے وہ پی ایم کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کہتا ہے یا چاہے وہ ان کو واپس سے لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہمیں اس قسم کی بحث میں جانا چاہیے؟ اس وقت اس قسم کی بحث میں نہیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ ہم لوگ سب سلوشن کی طرف حل دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ کھڑے رہنا ان کا، ہماری اکانومی کا علاقوں میں گھوم رہے ہیں، ٹائم آؤٹ لے لیں، ٹائم آؤٹ لے لیں۔ آپ کہیں کہ بھئی اتنے جو ہے فلڈز آئے ہیں تو فلڈز کے اوپر والنٹیئر کریں، جس طرح سے 2008 میں پی ٹی آئی نے کافی ان کا ریلیف سیٹ اپ، ان لوگ کی کمیٹی لگی تھی، تو اس بار کیوں وہ لوگ نہیں کر رہے، وزٹ وغیرہ کر کے آگئے ہیں، وہ تو سلوشن نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کا سلوشن حل دیکھیں، اور جب خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ آصف نے، اشاق ڈار نے، سب نے کہا کہ ہم 5.5 ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو غلط بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، تو وہ جب کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو چانس تو دیں۔ ایک پی ایم ریزائن کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا بھی پولیٹیکل کیریئر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوسچن میں آئے گا، تو اس کے اوپر آپ پھر نہ دیں، آپ تھرڈ امپائر کو انگلی نہ اٹھانے دیں، مطلب آپ یہ غلط بیانی۔ جی خواتین و حضرات، اور مہمان آج کی بہت ایک امپورٹنٹ شخصیت اس سارے سینیریو میں جو آپ سیاسی طور پہ ہمارے سامنے ابھر کے آیا اور کافی حد تک ابھر چکا ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کا بھی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے یہاں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے مدعو کیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ والی بات کس حد تک سچ ہے؟ آپ کے اوپر بھی بڑا اس پہ الزام ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے جتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ اللہ میری توبہ I know him more than you، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں جس کو بھی مشہور ہونا ہو، شہرت حاصل کرنی ہو، وہ جا کے اٹھ کر کے الزامات لگاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے، اللہ میری توبہ، میرا تو دور دور تک اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو کون ایسا بندہ جو آپ کو کہے گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آپ کو جانا جائے گا؟ میں کہتی ہوں، ایک تو مجھے ابھی بھی میرے گھر والے تو نہیں کہتے، یہ تو طے شدہ بات ہے، میرے جتنے بھی گھر میں، ایون میں نے گھر میں ایک خوبصورت سی بلی ہے، مشو بلی بھی مجھے اسٹیبلش کرنی بولتی۔ نہیں سمجھے نہیں، آپ جنرک بات کر رہے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ لوگ، وہ جو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ کتنے آپ کافی قریب ہیں، ویسے تو گھر والے بھی میرے لیے لوگ ہی ہیں، لیکن آنے والی نسلیں مجھے نہیں بولیں گی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹی تھی۔ آپ کا مطلب ایک طرح سے آپ نے، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے اسٹریٹجک ملٹری سٹڈیز میں، آپ اس کی پروفیسر رہی ہیں، میں اکیلی پوری فوج سے لڑ سکتی ہوں، اتنی شکتی ہے مجھ میں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو کوسچن لوگ جو اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا مطلب کہ کیا بیس لیس آرگیومنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے؟ ان کا گہرا تعلق ہے، کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے، تو یہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر اس کا تعلق تھوڑی بنتا ہے، اس کو پیٹس کا شوق ہے، آپ کے گھر میں وہ بک ہے نا جس میں ڈاگ بریڈز وغیرہ ملتی ہے، تو آپ کیا نہیں ہے نا؟ اسی طرح اگر میں نے پڑھ لیا، اگر میں نے
نہیں ملٹری سے ریلیٹڈ اسٹڈیز کی ہیں UK میں, پھر میں US بھی گئی ہوں. جی جی. That doesn't mean کہ میں جو ہوں وہ فوجی ہوں اور میں کوئی ٹینک ہوں یا کچھ, میں تو نہیں ہوں ایسی. نہیں سر کہہ رہا ہوں میں خاتون, میرا آپ ہنس رہی ہیں, میرا مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کافی قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. بکواس کرتے ہیں لوگ, بکواس کرتے ہیں لوگ. میں غصے میں سوری, میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ میں بتاؤں خان صاحب جو ہے عمران خان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے. وہ تو جہانگیر ترین صاحب کا بھلا ہو, انہوں نے آ کر عمران خان کو پارٹی کے اندر بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا بلا. تو لیکن وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ تھرڈ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی؟ تو تھرڈ امپائر جہانگیر ترین کی وجہ سے پتہ چلا آپ کو, یعنی کہ جہانگیر ترین کی نالج ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی لنک ہے یا کچھ اس طرح سے کہ وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی میرے گھر پہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ بس ان کی نالج اتنی ہے about the establishment, تو وہ ان کو اس طریقے سے پتہ چلا. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ نے جو سارا بولا کہ جوڈیشری انوالو تھی, ایکس چیف بھی آپ نے کہا کہ انوالو تھی ریگنگ میں, سارا آپ نے بلیم جو ڈالا ہے سب کے اوپر, تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے ڈیرہ غازی میں آپ لوگوں نے الیکشنز کیا اور اس میں پھر آپ تو مطلب اس کے اوپر آپ نے پھر پارٹ لے لیا الیکشنز میں, جب آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے تو پھر پارٹ کیسے لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اب یہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے جماعت اسلامی کی طرح, جیسے انہوں نے کراچی میں کہ نہیں یہ ہم نہیں کھیل رہے, ایسا نہیں. ہم نے ایک ٹف فائٹ دی ہے اور یہ مینڈیٹ جس پہ نواز شریف صاحب, نون لیگ اور یہ سب یہ اپنے یہ دیکھیں نا سارے یکجا ہو گئے اپنی دولت بچانے کے لیے. Is this democracy? یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم تنقید کر سکتے ہیں شہباز شریف پہ, نام رکھ سکتے ہیں بالکل, لیکن آپ کو وہ بندہ نظر آئے گا فیلڈ کے اندر. اور وہ عمران خان کیا مسٹر انڈیا ہے جو نظر نہیں آتا؟ میری بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنا صوبہ چھوڑ کے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, ایک سائن کرنے کے لیے موجود نہیں ہے سی ایم وہاں پر جہاں آئی ڈی پیز کو فنڈ جاری ہونا ہے, اور آپ بات کر رہے ہیں. ہم شہباز شریف سے لاکھ, میں شاید ان سے ڈس ایگری کروں بہت ساری چیزوں میں, کرتا بھی ہوں. یہ آپ سی ایم صاحب کی بات کرتے ہیں, کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا عقل اور شعور نہیں ہے؟ کتنا عقل شعور جتنا چاہیے. دیکھیں نا سی ایم جو ہمارے کے ہیں, ان کی کچھ پرابلمز ہیں, کچھ میڈیکل ریزنز ہیں. وہ 800 سانسیں اگر دن میں لے تو ان کو بخار ہو جاتا ہے. اب ایک بوڑھا آدمی, پتلا آدمی, اور بیچارہ اس کو آپ فیرکس کھلائیں, آپ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں یہ سائن کریں. بھائی ان کا آپ نے پھر ایسا چوز کیوں کیا ہے؟ پھر آپ کسی اور کو چوز نہیں, ہمیں جب آپ کے پاس تو یوتھ بہت ساری ہے, سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں تو بہت سارے نہیں. ریزن میں بتاتی ہوں, میں عمران کے ساتھ ہی تھی. ہم نے جب چوز کیا ان کو, ہمیں جو بریف دیا گیا ان کے بارے میں کہ یہ کام زیادہ کریں گے, ٹھیک ہے, اور مطلب ان کے اندر ایبیلٹیز بہت ہیں. مثال کے طور پہ وہ کھانا نہیں کھاتے, باجرہ چکتے, تو وہ جب باجرہ چکیں گے روٹی بچے گی اور کام زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے فیر. اچھا یہ جو لاہور سے, اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سپیڈ سے نسوار والا تھوک پھینکتے ہیں کہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے اس سے. دیکھو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک عمران خان ناراض ہیں بہت سارے لوگوں سے کہ بندے اکٹھے نہیں کر پائے آپ لوگ اور آپ جیسے اور لوگ پارٹی کے, اور وہ 1 لاکھ جو موٹر سائیکلز آ رہی تھی لاہور سے, وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ موٹر سائیکل آئی, وہی وہ اس کے ریزن میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا. کیا سنو تم بھی غور سے. وہ ریزن یہ ہوا کہ اصل میں یہ ہے تو بہت تیز نا نون لیگ والے, انہوں نے اس دن موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی, اور ہم اوبے کرتے ہیں لا کو. ہم کہتے ہیں کہ لا کے ساتھ زندگی. جی ٹیکس نہیں دیتے لیکن لا کو یہ تو کیا نہیں دیتے کیا. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے حالات مجھ سے پوچھیں, ہماری پارٹی ہے, مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہے گھر کے اندر عمران خان کے. میں بتاؤں کھانے کے لالے پر پرسوں چوتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو ڈائٹ کر رہے ہیں نا. نہیں ڈائٹ نہیں کر رہے, سوکھی روٹی کھائی اس آدمی نے. نہیں وہ تو ڈائٹ, ماں صدقے جائے اس نے سوکھی روٹی کھائی. وہ چنے کھا کے گزارا کر رہے اس قوم کے لیے. وہ تو فٹ آدمی ہے, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے. گاڑی نہیں ہے, جہاز ہے جہانگیر ترین کا, اسی میں سفر, گاڑی نہیں ہے اس کے پاس. نہیں وہ فٹ ہے, وہ بڑا فٹ آدمی, وہ ایکسرسائز وہ فٹ ہے. کبھی آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی فٹنس ثابت بھی کر. آپ لوگوں نہیں کہتے وہ
نہیں ہم کیوں نہیں کرتے, الحمدللہ ہماری پارٹی فزیکل. یہ ہاتھ کا مذاق نہیں کریں آپ میرے ساتھ, میرے ساتھ ہاتھ کا مذاق مت کرو. کیا کیا ہے نہیں ہم لوگ اپنی فٹنس پہ بھرپور توجہ دیتے ہیں. میں تو آج کل دیکھیں نا بائسپ لگا رہی ہوں, 1 2. آپ بائسپ بہت زیادہ ہو جائے گی عورتوں کے لیے. نہیں کس نے کہا میں, اچھا یعنی فٹنس پارٹی میں ہے. نہیں فٹنس بہت, دیکھیے ہم جب تک یہ نہیں کریں گے لڑیں گے کیسے؟ کس سے لڑنا ہے عوام سے, کس سے لڑنا ہے پیمنٹ سے؟ نہیں دیکھیے انہوں نے ہمارے ساتھ جو جارحانہ انداز اپنایا. نہیں دیکھیں ایک بات, گیس ماری انہوں نے, خان صاحب انہوں نے گیس آنسوں کے, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ مالک میں بچ گئی. میں اس دن پوری, دیکھیے آنسو گیس کا ایک توڑ ہے جی, وہ توڑ یہ کہ نمک ہے اس کا توڑ. میں اس دن 2 بورے نمک کے کھا کے چلی گئی, تو شکر ہے مجھے کچھ ہوا نہیں. بات کھا لیا آپ نے نکلے. ایک بات پہ آپ کو تحریک انصاف کو کریڈٹ دینا پڑے, خان صاحب کی وجہ سے بڑا پولیٹیکل چینج نظر آیا. بڑی ڈیفرنٹ بات کی ہے آپ نے, ویری گڈ. ایک وزیر اعظم کو تھریٹ تو ہے نا, ایک وہ ان کے ڈر تو ہے نا, ان کو پتا ہے کوئی ٹیڑھا کام ہوگا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح سے. ٹیڑھا کام کی نہیں ہے, ایک طرح سے تبدیلی جو میں کہتی ہوں کہ تبدیلی آ گئی ہے وہ اس طرح سے کہ ساری جمہوریت پارٹیز ایک ساتھ آ گئی ہیں اور جمہوریت کا پتہ چل گیا کہ سب ڈیموکریسی کے لیے ہی کھڑے ہیں. اب وہ چاہے ان لوگ کا کوئی مطلب انوالومنٹ ہے نہیں ہے, میں وہ نہیں کہہ رہی. ہم لوگ نے پچھلے اپنی شوز میں بھی یہی بات کی کہ عمران خان صاحب کی آرگیومنٹ اور ان کی پوائنٹس بالکل ٹھیک ہے, نہیں ان کا طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو غلط ثابت ہو رہا ہے. طریقہ کار پہ اعتراض ہے ان کو. کس طریقے آپ غصہ نہیں کرتی طریقہ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں, کیا غصہ نہیں کروں میں, کیا طریقہ ہے جمہوریت کا؟ یہ آپ میرے اوپر ہنس رہی ہیں, کیوں ہنس رہی ہیں آپ؟ مجھے غصہ آ گیا نا, میں باکسنگ بھی کر لیتی ہوں, اکثر عمران کو میں 4 سیٹ ہراتی ہوں باکسنگ کے. نہیں تو لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ 2 باتیں پوچھی ہیں, لیکن آپ جب ایک جمہوریت ایک طریقہ کار ہے, پارلیمنٹ ہے, آپ پارلیمنٹ کو بالکل ڈسون کر رہے ہیں, ایک سیاسی پارٹی ہیں آپ. خیبر پختونخوا میں آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ اربن ووٹرز ہیں آپ کے, تو اربن ووٹرز آپ کے سارے خیبر پختونخوا میں کیسے آ گئے؟ نہیں اربن ووٹر ہمارے نہیں ہے, عربی کے ساتھ ان لوگ نون لیگ کے تعلقات اچھے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ہمارے نہیں ہیں. اربن ووٹر ان کے, اربن سے عرب چلی. میں کہہ رہی ہوں برگر ووٹرز, مطلب جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ, یہ آپ اس کو ٹیگ نہ کریں, یہ آپ لوگ بھی تو زیادتی کرتے ہیں. سوری ہاں, سٹی ہمارے پھر آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ صحیح ہوتا ہے برگر اور بن کباب اور یہ کوئی کھانے والی نہیں, مطلب سٹی بیسڈ آپ کے ووٹر زیادہ ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں. یہ اس کا جواب دے دیں اربن سیکٹر سٹی نہیں, ہمارے ووٹر نہ صرف سٹی میں, پورے پاکستان کے اگر 18 کروڑ عوام ہے تو اس میں آپ نواز شریف کا اور دانش صاحب کی پارٹی کے جو بگ ہیڈز ہیں ان کو نکال دیں, باقی سارے ہمارے ووٹرز ہیں. تو وہ تو اچھی چیز ہے نا, آپ پھر اس کے لیے دھرنے کر رہے ہیں, ریگنگ کر رہے ہیں, مطلب آپ ایک سسٹم کو ایوالو تو ہونے دیں. سسٹم تو خود ہی فلٹر آؤٹ کرے گا جو بیڈ شیپس ہیں, مطلب وہ خود ہی ایک سسٹم کب کرے گا مجھے بتا بیٹے. ابھی آپ لوگ, میں پاکستان سے بڑی ہوں, میری عمر تقریباً 250-300 سال ہے, آج تک سسٹم ایوالو کرے گا, یہ ہوگا. یہ ویسے ٹھیک کہہ رہی ہیں بات, سسٹم وہی رہے گا. یہ سارے جمع ہو گئے اپنے اثاثے بچانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ ایگری کرتا ہوں میں. لیٹس ہیو کوئک بریک. جوان لڑکا بیچارے کے کان میں کیا, میں علاج کرا دیتی ہوں. لیٹس ہیو کوئک بریک, واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان ہوں گے جن کا تعلق ہوگا مسلم لیگ نون سے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. بڑی اہم ڈیبیٹ جاری ہے اس وقت. ملک کے ایک طرف حالات خراب ہیں, سیلاب اور مختلف ایشوز کا شکار, دوسری طرف یہ دھرنا اور سیاسی جنگ بھی جاری ہے. حنیف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پنڈی سے, آپ کا شکریہ حنیف عباسی صاحب. جی بہت مہربانی. یہ سر بتائیے گا, یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ جمع کر لیے کہ اب نون لیگ کا وجود کم از کم پنڈی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, واش آؤٹ کر دیا, بالکل فتح کر لیا پنڈی. دیکھیں میرا خیال ہے کافی لوگ اکٹھے کر لیے, پرائمری سکول سے بھی جتنی تعداد ایک پرائمری سکول میں ہوتی ہے راول پنڈی میں, ڈوگ کھبا میں ہمارا ایک پرائمری سکول ہے, اس جتنے لوگ موجود تھے, اس میں کوئی ہمیں اس کو ماننے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حنیف صاحب کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے یہ بات کی نہیں حنیف صاحب نے. جی جی حنیف صاحب یہاں بیٹھے. اچھا حنیف صاحب دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ریگنگ کی ہے, آپ لوگ اوور نائٹ آپ کے سمجھتے ہیں اس ملک کو, آپ لوگ بنا, آپ تو ہارے خان صاحب سے, آپ کو تو جلن ہوگی نا. نہیں میری بات سنیں نا, جلن والا کون سا ایشو ہے؟ کبھی کبھی زمبابوے سے بھی تو پاکستان ہارا ہے نا, اور کبھی آئرلینڈ سے بھی ہار گیا ہے, تو اس میں تو کوئی جلن والی بات نہیں. اور حنیف عباسی نے تو کہہ دیا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اور نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ جیت جاؤں گا, اللہ نے چاہا تو. آپ کیوں روتے ہیں, اور رونے کا وجہ کیا ہے؟ 14 ماہ ہو گئے آپ کو روتے ہوئے. خدا کا نام لیں, جائیں جا کے خیبر پختونخوا میں کام کریں,
کسی کوئی کالج بنائیں, کوئی یونیورسٹی بنائیں, کوئی سکول بنائیں, کوئی ہاسپٹل بنائیں. وہاں 14-16 ماہ سے آپ نے لوگوں کو بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے اور آپ کنٹینر میں آ کر گم ہو گئے ہیں. اور آپ بھی ساتھ, آپ تو ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہیں, تو آپ کو تو چاہیے کہ خان صاحب کو سمجھائیں کہ بچوں والی ضد چھوڑ دیں. اب وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں, آپ دیکھیں نا 65-66 سال ان کی عمر ہے, لیکن ابھی بھی چھوٹے بچوں والی کہ مجھے چاند چاہیے کھیلنے کے لیے. تو میں چاند کہاں سے لا کے دوں خان صاحب کو؟ نہیں دیکھیں, بات چاند کی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے سب آپ لوگ بول رہے ہیں ہم اسپتال بنائیں, ہمیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اسپتال بنانے چاہیے, کیونکہ آپ لوگ تو مریض بنا رہے ہیں, تو اسپتال بھی ہوں گے جب مریض بنیں گے. یہ بات انہوں نے صحیح کی, آپ ٹیئر گیس کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ لوگ آپ نے اتنی گیسیں ادھر پھینکی ہے, پتہ نہیں کون کون سی اتنی مریخ پہ موجود جتنے آپ نے ظلم وہاں پر آپ اس لیے تو سارے بھاگ گئے تھے وہاں سے, ایک بھی آپ کا کارکن نظر ہی نہیں آیا وہاں پہ. اور یہ قادری صاحب کے ساتھ کیا ڈھونڈتے ہیں آپ, یہ تو بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے؟ قادری صاحب کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. دیکھیں قادری صاحب ایک الگ تحریک لے کے چلتے ہیں, ہم ڈیموکریسی کو مانتے ہیں, وہ شاید اس چیز کو وہ نہیں. آپ کو میں اگر میں دکھاؤں کہ پاکستان میں دیکھیں ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے بہت سارے وزراء جو ہیں ہماری بات کو ایگری کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار کو توڑا ہے اور پی ٹی وی اپنا جو ہیڈ کوارٹر ہے اور پی ٹی وی اسٹیشن میں جا کے توڑ پھوڑ کی ہے, اس سے زیادہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. میری بات سنیں, خدا کے لیے ہر وقت آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور آکسفورڈ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, ذرا ڈگری تو چیک کروائیں خان صاحب کی, اصلی ہے یا نقلی ہے, یہ ضرور دیکھیں. مجھے لگ رہا ہے کہ نقلی آکسفورڈ سے وہ پڑھے ہیں. دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو دیوار گری تھی اس میں ہمارا قصور نہیں تھا, وہ مذاق میں کسی نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار پہ لگی اور دیوار گر گئی. ایک بات یہ تو کلیئر ہو گئی الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے خان صاحب کی توبہ نعوذ باللہ ڈگری جعلی ہے. خان صاحب کی ڈگری جعلی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے عہد میں جتنی بھی لڑکیاں تھی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, خان صاحب پڑھتے تھے وہاں. اچھا ایک اور بات خان صاحب کو سمجھائیں. اب کافی ماشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کافی بڑے ہو چکے ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ ہر شخص برا نہیں ہو سکتا, ہر شخص کو آپ برا کہتے ہو. آپ کو چینی صدر برا لگتا ہے, آپ کو سری لنکن پریزیڈنٹ برا لگتا ہے, آپ کو مالدیپ کا پریزیڈنٹ برا لگتا ہے, آپ کو پاکستان میں 34 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بری لگتی ہے, آپ کو عبد المالک برے لگتے ہیں, آپ کو محمود خان اچکزئی برے لگتے ہیں, آپ کو خورشید شاہ برے لگتے ہیں, آپ کو میاں نواز شریف برے لگتے ہیں, میاں شہباز شریف برے لگتے ہیں, اور پھر سونے پہ سہاگا آپ کو حنیف عباسی بھی برا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں ایک طرف, اور یہ ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں. انہیں کہ خدا کے لیے کافی دن ہو گئے, لیکن اگر زیادہ دیر انہوں نے ضد کی نا کنٹینر کی, تو پھر آپ میرا میسیج دے دیں ان کو. میں نے حکومت کو کہہ دیا ہے کہ ان کو کنٹینر میں بند کر کے نا ارد گرد فینس لگا دیں اور ان کے اوپر ٹکٹ رکھ دیں. 10 روپے رکھیں, 5 روپے یا 20 روپے, جو میٹرو کا ٹکٹ ہے نا وہ میٹرو کا 20 روپے کا ٹکٹ رکھ دیں گے, پھر لوگ میٹرو بھی نظر آ گئی ابھی بارشوں میں, میٹرو کا پتہ چل گیا. آپ کی جو میٹرو کر رہے تھے ساری ڈوب گئی, اس میں زنگ لگ گئے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک کنٹینر کی بات ہے ان کو بند کر کے ان کا چار بنائیں گے. آپ تو کیسی باتیں کر رہی ہیں, ایسے سر اس ملک میں کشتیاں میٹرو کی چلائیں تو بنے گی. پڑھی لکھی ہیں آپ, اور ایک بھی نہیں ڈوبی, ایک بس نہیں ڈوبی, ساری بسیں چل رہی ہیں. سر آپ نے ڈرینیج سسٹم کا کچھ نہیں کیا, آپ لوگ کا کیا کہا ہوا بالکل سامنے, آپ لوگ کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے کہ پانی چھوٹ رہا ہے اور ہم لوگ وہ وہاں پہ آپ لوگ کا فلڈ آئے گا. دیکھیں میری بات سنیں, ابھی تو شاید آپ ماشاءاللہ دیکھتی ہوں گی ٹیلی ویژن کے اوپر, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی واچ کرتی ہوں گی اور لوکل میڈیا کو بھی, کہ اگر نیو یارک کے اندر یا اسی طریقے سے بارسلونا کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر جو بھی یورپین کنٹریز ہیں یا یو ایس اے ہے, ابھی چند دن پہلے میرا خیال ہے لاس اینجلس کے اندر بارش ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ گھروں کے اندر پانی چلا گیا ہے. آپ دیکھیں نا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر بھی, ابھی 66 ملی میٹر اگر ایکسپیکٹڈ ہے تو وہاں پہ 400 ملی میٹر بارش ہو جائے تو یہ تو لاہور میں 67 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے, 67 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے بارش کا.
تو اس لیے ان چیزوں کو بھی اگر آپ پلیدہ رکھ دیں، بات سنیں، جتنا جو ہے نا نون لیگ، میں میڈیا کی قدر کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت اچھی بات، ایک بات سنیں، فرما رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا نواز شریف صاحب کی جتنی ایک فیملی نون لیگ کی مختلف اس میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہر خاندان کا ایک ایک آدمی کپ لے کے پانی باہر پھینکے تو سیلاب کا پانی ختم ہو جائے، اتنے رشتہ دار ہیں ان کے نون لیگ کے اندر، لیکن ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا کہ ہمیں حکم کریں، میں پانی پیتی ہوں، جی بولیں، دیکھیں نا میری بات سنیں، اس طرح تو نہیں نا باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا خان صاحب کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، خان صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ابھی پاکستان میں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ پاکستان میں لا کے ان کی تعلیم و تربیت کریں تاکہ عام پاکستانی سکول میں وہ پڑھیں اور اس کے بعد وہ پاکستانی معذرت کے ساتھ پھر نواز شریف صاحب کو اپنے بچوں کو اسپین سے اور یو کے سے واپس بلانا پڑے گا، ان کو بھی چاہیے کہ بزنس پاکستان میں کریں، اگر آپ خان صاحب کے لیے مشورہ دے رہے ہیں تو یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا سر کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی کہ اس طرح کریں اور بچوں کو ولاں کریں اور ڈھینگ کریں، میں نے تو یہ بات کی ہمارے بچے تو کافی ماشاءاللہ بڑے ہو کے گئے ہیں نا، ان کی تعلیم و تربیت پاکستان میں ہوئی ہے، ان کا معاشرتی خان صاحب کے بچے بڑے ہو کے آ جائیں گے، میں مشورہ دے رہا ہوں خان صاحب کو، تو میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں خان صاحب کو۔ دیکھیں حنیف صاحب یہ بات نہیں، دیکھیں نا اس طرح تو نہ کریں، آپ میری بات تو سنیں نا شیری صاحبہ، اس طرح نہ کریں، ابھی میری بات سنیں کہ خان صاحب بچوں کو لائیں گے، ان کو اردو اچھی آئے گی، ان کو پاکستانی معاشرے کے اندر رہن سہن کا طریقہ کار آئے گا، تو یہ تو اچھا مشورہ ہے، یہ کوئی طنز نہیں ہے خان صاحب کے اوپر۔ جی خواتین حضرات ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں، شرم آنی چاہیے حنیف عباسی ساتھ ہیں، ہمارے شیری مزاحی صاحب ساتھ ہیں، افضل ساتھ ہیں، کوئی بریک ہے واپس آتے ہیں۔ آپ کی کان میں کیا بولے کہ میں واشنگ مشین ہوں؟ جی ویلکم بیک خواتین حضرات، باجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ ابے مکی کی شکل والے دیکھو بات، میں غصے میں آؤں تو میں 10 باتیں کہہ سکتی ہوں، ہمیں بول رہی ہے کہ ہم کس کی شکل والے میں مطلب لوگ who is talking والا، میں لیزرڈ لگتی ہوں کہ اللہ نہ کرے، آپ ہماری لیڈر ہیں۔ دیکھو لیزرڈ آج کل بڑی مہنگی ہے، خان صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدارہ پتہ چلا ہے آپ کو خان صاحب نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ خان صاحب نے خود ٹیکس دیا 80,000 روپیہ، اور لوگوں پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں تو وہ جاب لیس ہے، 80,000 روپے بھی نہ دے، وہ جاب لیس ہے، کوئی جاب نہیں کرتے۔ نہیں دیا، اچھی بات ہے، لیکن 80,000 روپیہ بہت کم ہے نا، وہ لوگوں کو تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ٹیکس کھا گئے ہیں، 80,000 لاکھوں کروڑوں سے تو بالکل کم ہی ہے جو اتفاق کی پوری، ہمیں بھی پتہ ہے۔ 5,000۔ اچھا شیری صاحبہ یہ تو بتائیں نا، لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ خان صاحب کو جو رات کو بات کہتے ہیں اس پہ یقین نہ کیا جائے، جو دن کو کرتے ہیں اس پہ یقین کیا جائے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ذرا وجہ بتائیں نا۔ یہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں، یہ آپ بھی جو ہے نا شہباز شریف کی بات کا یقین نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں دیکھیں نا، شہباز صاحب تو دن رات کام کرتے ہیں نا، وہ تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، جی بولے 24 میں سے 4 گھنٹے سوتے ہیں، 20 گھنٹے اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ، کون 24 میں سے 20؟ پنجاب میں تو کوئی ایشوز ہی نہیں ہے، پنجاب میں تو سب اچھی ہے، مطلب سب، صرف لاہور کو چھوڑ کے آپ کی ایگریکلچر کا کیا، آپ کے لوگ کیا پڑھ نہیں رہے بچے، آپ پھر بھی ابھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا میم یہ بتائیں نا مجھے، اب آپ بھی بتائیں نا مجھے، آپ بھی مجھے میری سوال کا جواب دیں کہ یہ جو طیب اردگان ہاسپٹل بنا ہے 300 بستر کا مظفر گڑھ کے اندر، اس کے میں بتاؤں، یہ جو 400 بستر کا بھاولپور بنا ہے کس نے بنایا ہے؟ نہیں یہ آپ نے بنایا ہے، 272 بستر کا کارڈیالوجی راولپنڈی بنا ہے کس نے بنایا ہے؟ نہیں مجھے ایک بات یہ جو بھاولپور کے اندر اور ملتان کے اندر اور یہ جو آپ کا ساؤتھ کا ایریا رحیم جار خان کے اندر 3000 کلومیٹر روڈز کس نے بنائی ہیں؟ پھر آ جائیں، میں آ جاتا ہوں، پھر آپ راولپنڈی میں آ جائیں، یہ 44 بلین 44 ارب روپے کی میٹرو بس کون دے رہا ہے؟ یہ کون تھا جس نے اس پورے پنجاب کے اندر اس وقت تعمیر و ترقی کا مینار کھڑے کیے ہیں؟ اور پھر آپ کا جو سروے آیا گیلپ سروے، نہیں طیب اردگان اتنا مشکل نام رکھا ہے کسی ٹیکسی والے کو بتاؤ کہ مریض ہے، طیب اردگان ہاسپٹل دینا سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ ایک منٹ ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی سر مزاری صاحبہ دیکھیں نا، اس طرح تو نہ کریں، گیلپ سروے کو تو آپ بھی مانتی ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ لوگ گوگل کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ 4 چیف منسٹر ہیں پاکستان کے، جی اس میں سے نمبر 1 پہ شہباز شریف آ گئے ہیں، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے کہ خیبر پختونخوا والا 4تھے نمبر پہ اور شہباز شریف پہلے نمبر پہ۔ نہیں تو چوتھے سے دیکھیں تو خیبر والا پہلے پہ آئے گا،
اگر چوتھے سے گنتی شروع کریں کیسے آئے گا 5 سال بعد؟ نہیں اگر 5 سال بعد آئے گا. لڑائی 16 ماہ تو گزر گئے آپ کے. نہیں 16 مارچ نہیں. اور ہم آپ کو رکھی آپ نے خیبر پختونخوا میں. آپ ایک بات سنیں, خیبر پختونخوا میں ہم انشاءاللہ ہم ایک ماڈل صوبہ بنائیں گے اس کو. یہ ترکی ورکی کے پیچھے نہیں پڑتی, ہم یہ عربوں کے پیچھے نہیں پڑتی. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں اپنی جگہ. آج تک ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے نہیں, جمہوریت کے چیمپئن ہم بنتے ہیں, تقریریں ہم بہت اچھی کر لیتے ہیں. ویری گڈ اگر کوسچن. واقعی اتنے اچھا گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہوتے آخر بلدیاتی الیکشن میں؟ کیا برا ہے؟ نہ یہ لوگ کراتے ہیں نہ آپ کراتے ہیں, دیکھیں میری سارے بات لوگ سنیں. جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اس ملک میں. آپ کے پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ ہم تو انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہے لوکل باڈیز الیکشن میں جا رہے ہیں, اور ہم لوکل باڈیز الیکشن بھی کروائیں گے, اور نچلی سطح سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اقتدار میں شامل کریں گے لوگوں. سر ڈیٹ کیا ہے اس کی؟ ڈیٹ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ 2 مہینے بعد ہو رہے ہیں. بٹ ڈیٹ اب طے کرنی ہے نا, میں نے تو آپ کو 3 ماہ کا ٹائم دیا کہ 3 ماہ کے اندر 3 ماہ کے اندر بڑے والے الیکشن ہوں گے, یہ کچے نہیں ہوں گے, بڑے والے الیکشن ہوں گے. آپ کی خواہش یہ ہے, ان کی خواہش بلدیاتی کی, آپ چاہتی ہیں الیکشن ہی ہو جائے؟ نہیں دیکھیں, عوام ان کو رد کر چکے ہیں, یہ پوری منارکی ہیں. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, ہماری پارٹی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے, ڈیزرونگ ہے جو وہ آئے گا اوپر. یہاں تک انہوں نے لوکل باڈی کی بات کی ہے, اگر انہوں نے تو خان صاحب نے کہا تھا لوکل باڈی سلیکشن, یعنی کہ کے پی کے اندر اگر کوئی باڈی بلڈر ہے تو اس کو سلیکٹ کر کے اوپر لے کر آنا ہے. سر میں آپ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ آپ نے ترقی کی بات کی, ترقی پروجیکٹس آپ لوگ بہت کر رہے ہیں, اور خان صاحب نے پورا کیا ہے. جب آپ وہ کر لیں گے تو پھر آپ دوسری چیزوں کے اوپر جائیں گے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ لوگ کے اسحاق ڈار, جن کو ماسٹر آف کوئنز بھی کہا جاتا ہے, وہ یہ ان کو ڈالر مین بھی کہا جاتا ہے, ہم تو بیٹ مین ڈھونڈ رہے تھے, لون مین مل گیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ساری ریٹنگ, جو آپ کی جو سٹینڈرڈ آف ریٹنگ ہوتی ہے ابراڈ, جو سارے پورے ہمارے گلوبل مارکیٹس میں کی جاتی ہے, تو وہ انہوں نے بہت فیک کی تھی, اور بلکہ ہمارے بجٹ کے سامنے بھی آیا, انہوں نے 4.1 کی 3.6 کی جگہ 4.1 لکھ دیا اور کہا کہ ٹائپنگ ایرر ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں آپ نے اکانومی کا تو صرف آپ نے دکھاوا کیا کہ اکانومی بہت اچھی چل رہی ہے, پروگریس ہو رہا ہے. دیکھیں میم میری بات سنیں, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کاسمیٹک سٹائل سے نیچے نہیں آیا. ڈالر جب نیچے آیا ہے, اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ 200 روپے میں اور $1 ملا کرے گا, ان کی زبان کے اندر تالے لگ گئے ہیں, اور ان کو کافی منہ کی کھانی پڑی ہے کہ ہم نے ڈالر کو استحکام دیا, اور ان کی بے راروی نے اور ان کے انتشار نے, انتشاری دھرنوں نے, ان کے انتشاری مارچ نے اس ڈالر کی قیمت کو مزید بڑھا دیا. آپ دیکھیں 34 ارب ڈالر صرف چائنا کی انویسٹمنٹ تھی. ذرا سن لیں میری بات تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. 34 ارب ڈالر چائنا کی صرف انویسٹمنٹ تھی. ٹوٹل دنیا سے جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی وہ 234 ارب ڈالر تھی. 234 ارب ڈالر, اور ساری کی ساری سرمایہ کاری تھی, اس میں سے کوئی قرض نہیں تھا. اور خدا کے لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں, ان کے پریزیڈنٹ کا نام اس طرح لیں, اس طرح کریں جیسے ہم کسی گلی محلے میں جا کر کسی دہی والے کو پکار رہے ہوتے ہیں, او پولے, اوے فلاں, پولے نہیں بولے آپ مجھے, پولے نہیں بولے آپ. نہیں دیکھیں, اب یہ تو غلط طرف جا رہا ہے نا معاملہ. ہم چاہ رہے ہیں کوئی ڈیبیٹ ایسی ہو جس میں کوئی مجھے تمہیں نہیں کہ یہ جو تمہاری سر پہ نشانے یوں لگ رہے ہیں, تمہیں یوں کر کے یوں باندھ کے جو ہے نا تمہیں ٹانکے لگا دیے. ایک چھوٹا بریک سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈیبیٹ جاری ہے جی. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں چڑیا کے منہ والا. 80,000 روپے قرض ایک بندے کے اوپر ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے. یہ سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں غلط. چھپانے تو دینا, ہمیں دیکھیں نا, ہمیں ایک ریسپانسبلٹی ملی ہے. 1.5 کروڑ ووٹ لے کر ہم آئے ہیں. ان کے پاس تو 2002 میں ایک سیٹ تھی, 2008 میں یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں تھے, 2013 میں 80 لاکھ ووٹ کیسے مل گئے. ہمیں تو پہلے بھی 90 لاکھ ووٹ تھے, اور اس کے بعد ہمارا 1.5 کروڑ ووٹ ہو گیا. ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں, ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے, ہمیں کام کرنے دیں, ہمیں انرجی کرائسس پہ کام کرنے دیں, ہمیں دہشت گردی کے خلاف کام کرنے دیں, ہمیں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کرنے دیں, ہمیں اس ملک میں کارخانے لگانے دیں. لیکن یہ اٹھتے ہیں, بلینکٹ اٹھاتے ہیں, شور مچانا شروع کرتے ہیں, داندلی داندلی بیٹے میری بھی سنیں. دیکھیں عباسی صاحب, میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ, جی آپ سنائیں, میں نے سنا ہے کہ کچھ پارٹی میں لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور آپ کو الیکشن میں سپورٹ بھی نہیں کیا انہوں نے. ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, عمران خان کے دروازے آپ کے لیے کھلے, آپ آئے ہمارے ساتھ دھرنا دیں,
اور ہمارے ساتھ بڑا بیٹھے اچھا اور سوال اپنے کیا ہے حق مزاری صاحبہ. سنیں ایسا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن آپ اپنا پریزیڈنٹ کھو چکی ہیں، آپ اپنے ایم این ایز کھو چکی ہیں، آپ اپنے ایم پی ایس کھو چکی ہیں. آپ نے تو اپنی پارٹی کو برباد کر دیا. اس پارٹی میں کون آئے گا؟ نہیں سر، یہاں تو جو موجود ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. اب یہاں پہ کون رہ جائے گا میں بتاؤں آپ کو. عباسی صاحب اس میں رہ جائے گا شیخ رشید، رہ جائے گا خورشید قصوری صاحب، رہ جائیں گے اس میں آپ کے وہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب. یہ سارے تبدیلی کے نشان ہیں. اسی لیے خان صاحب کہتے ہیں نا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تبدیلی آ گئی ہے. یعنی رائٹ لیفٹ پہ شیخ رشید، لیفٹ پہ خورشید قصوری صاحب. تبدیلی ان کے لیے آ گئی ہے. تبدیلی جائے گی، چاہیے تھے تبدیلی لانے کے لیے. نہیں ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بات سنیں، بات تبدیلی لانے کی اور اس کی نیت جہاں تک دیکھیں نا، اب میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، آپ کو بات بری تو نہیں لگی میری. نہیں خان صاحب نے یہ کب بولا کہ آپ انرجی کے کرائسس پریزیڈنٹ میں آپ چلے کے گئے ساتھ ہیں، نہیں. آپ کے میں آپ کو انرجی ڈرنکس دلواتی ہوں، آپ لیں انرجی ریزائن کر رہے ہیں کرائسس عمران ختم خان کریں. صاحب. لیکن حنیف بھائی صاحب مزاری صاحبہ میری بات سنیں نا. جی جی بیٹے بولیں. مزاری صاحبہ سے ایک بات کرنے دیں. بڑی ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر رہی ہیں. جی صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری انفارمیشن کے مطابق ہماری بھی سن لیں، ہم اس دنیا میں عام لینے نہیں آئے. کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب نے جو ان پہ الزامات لگائے ہیں جی اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کمیشن بنے، وہ کمیشن جو ہے وہ پروب کرے اور پھر اس کے بعد میں چیئرمین شپ دوبارہ آؤں گا. نہیں، جاوید ہاشمی صاحب کے وہ الزام تو آپ کو یاد ہیں جو عمران خان پہ لگائے، جو اس شہنشاہیت کے خلاف، نون لیگ کے خلاف کیے جناب شہباز شریف اور نواز شریف، اس وقت وہ آپ کو یاد نہیں آتے. اب آپ عمران خان کے خلاف ہیں تو دیکھیں نا، آپ کی پارٹی میں رہ کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں نا، تو اس کی تو حیثیت کوئی نہیں. تو اس لیے جب آپ ہی کی پارٹی کا پریزیڈنٹ آپ ہی کے چیئرمین پہ لگا رہا ہو تو اس کی تو بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے نا. آپ نے تو خود بھی ایک دفعہ، مجھے یاد ہے، مجھے ایک ٹی وی پروگرام کے بعد کہا تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ ڈکٹیٹر ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، دیکھیں کن لوگوں کو آگے لے آئے. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ پہلے بتائیں ذرا. میں بتاتا ہوں. آپ نے قوم کے سامنے مزاری صاحبہ، وہ دیکھیں، وہ یاد ہے مزاری صاحبہ نہیں، اس طرح نہیں. میں بتاتا ہوں وہ پروگرام بتاتی ہوں. میں بتاتی ہوں، میں اور آپ جو ہے اس پروگرام کے بعد جب کھانا کھا رہے تھے ایک دوسرے سے غم بانٹ رہے تھے، آپ نے شہباز شریف کے وہ الزام وہ بھی بتایا تھے، آپ نے ظلم جو وہ بیلٹ مارتے ہیں اور وہ سارا کچھ وہ ابھی آپ نے بتایا تھا مجھے. تو آپ نے بھی بولا تھا کہ وہ ظالم ہے. آپ میرا تو شہباز شریف سے پیار کا رشتہ ہے نا. وہ تو کمرے کے اندر بھی چار دیواری میں بھی میں اس کو اچھا کہتا ہوں، باہر بھی اچھا کہتا ہوں. میرا بھی عمران خان سے بچوں کے پیار والا تو رشتہ ہی اور ہے. میں آخری سوال ذرا فرمائیے گا سر، جس طرح آپ لوگ اس سیاسی صورتحال کو ہینڈل نہیں کر پائے اور پنڈی جانا پڑا، یہ سیلاب کے لیے بھی ہمیں وہیں جانا پڑے گا یا سیلاب ہم ہینڈل کر لیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہماری جن جان ہے. وہ فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، سیلاب میں ہماری مدد کرتی ہے، زلزلے میں ہماری مدد کرتی ہے، دہشت گردی میں ہماری مدد کرتی ہے. اس کی طرف جانے کی سیاسی طور پہ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ پروفیشنل سولجر ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، اور انہوں نے اس بات کو پروف کیا ہے دہشت گردی کی جنگ کے اندر. لاسٹ کوسچن، ٹائم کم ہے، پلیز پوچھیں. میں صرف یہ عرض کر رہی تھی کہ جاوید ہاشمی کو سنا ہے کہ آپ پی ایم ایل این ٹکٹ دے رہی ہے، تو وہ آپ بتا دیں تھوڑا کہ یہ کچھ خبر کی. دیکھیں میں صاحب بات کروں گا، جاوید ہاشمی صاحب بڑے آدمی ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، ملک اور قوم سے محبت کرنے والے ہیں، اور ٹکٹ کیا ان کے لیے تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ خود ان کی ایک حیثیت ہے اب، اور انہوں نے جس طریقے سے اس جمہوریت کی خدمت کی اور خاص طور پہ یہ جس طریقے سے انہوں نے پردہ چاک کیا ہے، یہ تو صدیوں میں سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی جمہوریت کے اندر زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی سر، بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا شکریہ. آپ ہمارے ساتھ لائیو تھے سر، اور کافی تھوڑا سا یہ رکتے تو میں ان کو کافی کھول کے بیان کرتی جو پرسنل ہو رہے تھے. ویسے آپ نہیں کہہ رہے ہیں پرسنل ہو رہے تھے، سیاست کا حصہ ایسا کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتا سب ایک دوسرے سے. نہیں تو شال کپور یہ بتاؤ، یہ کوئی بات تھی کرنے کی؟ تب تم نہیں ہنسو، لیکن یہ کوئی بات نہیں تھی کرنے کی. نہیں چلے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اچھا بھوک تو نہیں لگ رہی میرے بچے کو؟ نہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اصل ختم ہو رہا ہے شو، تو میں سوچ رہا تھا پوچھو. اگر میاں صاحب نے استعفیٰ نہ دیا تو کیا آپ لوگ اگلے کوئی 3 4 5 سال تک بیٹھے رہیں گے؟ ویسے تو مجھے لگتا ہے سال بھی بڑا بھاری ہے، لیکن میں آپ کو دوسرا سوال آپ جو مجھے کہہ رہے تھے وہ ایڈ کریں گے کہ آپ کے حملے والا کیا آنے والا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس مہینے میں نواز شریف صاحب چلے جائیں گے. اگر وہ نہیں جاتے
تو عمران خان یہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کا استعفیٰ خود لکھ کر اپنے آپ کو میل کر دیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح ان کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حملے مزید کرنے کا ہمارا پلان ہے یا نہیں, کیونکہ ان کی طرف سے سنا ہے کہ ربڑ کی گولیاں اور کچھ پلان ہو رہا آپریشن کا, بہت ہو گیا. وہ دیکھیے ربڑ کی گولی ایسی خطرناک لگتی ہے. میں آپ نے تو بھاگ جانا ویسے, وہ بیچارے ہمارے, میں نے تو چانس ہی نہیں بنتا بھاگنے کا. میں نے تو پچھلی دفعہ جان بچائی ہے, رول ہو کے میں کر کے نکلی. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کریں گے حملہ, اور ہم اس کاسمیٹک کلینک میں حملہ کریں گے جنہوں نے خان صاحب کو غلط بوٹوکس کا انجیکشن لگا دیا. ان کا ہونٹ یہاں سے اتنا بڑا لٹک گیا, یقین کریں. اسمارٹ آدمی ہے, نہیں اسمارٹ ہے, انہوں نے لگایا, وہ اتنا لٹک گیا. اب وہ دھرنے میں آ رہے تو روڈ تو لوگوں نے کہا جاؤ بابا معاف کرو, زیادہ لٹک جاتا. میں I will attack on that cosmetic clinic. ٹھیک ہے جی خواتین حضرات, آج کے لیے اتنا ہی. اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے کل آپ کے ساتھ, تو کوشش کریں گے کہ کچھ فیکچول بات کر سکیں, کوئی سیلاب کے اوپر بات ہو. آپ خود جھوٹے ہیں, آپ سری لنکا کے شہری اور پاکستان میں گھوم رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, that's all for today. آپ سری لنکا نہیں, یہ بلو کپڑے پہن کے آپ نرس ہمارا ہوں گے, پتہ نہیں کون ہے آپ.